درود پاک پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درس پہ ہمارا ہفتہ اختتام ہو گیا تھا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق پر کچھ دلیلیں پیش کی ہیں اور کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور اس کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ چونکہ بعض لوگوں نے تہمت لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تہمت کو جو ہے وہ زائل کیا اور کہا کہ تمہارا یہ گمان باطل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، اگر اللہ چاہے وہ تو حضرت جبریل نے ان کے منہ میں پھونکا تھا جس کے ذریعے سے ان کو حمل ہوا تھا، اور اگر وہ پھونکتے بھی نہیں تب بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بعید ہے؟ جب ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا بادشاہ وہ ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تھے نا، تو آپ نے ان لوگوں سے، کافروں سے گفتگو کی تھی، اے کافروں تم میری ماں کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، یہ غلط ہے۔ میری ماں جو ہے وہ ایک نبی کی بیٹی ہے، حضرت عمران کی بیٹی، حضرت حنہ ان کی ماں تھی۔ تو لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہر دور میں ہر نبی کی امت میں ظالم، دشمن، باغی رہے، تہمت لگانے والے، الزام لگانے والے ہر دور میں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اور بعض لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، معاذ اللہ، سب پڑھو معاذ اللہ۔ جب ان لوگوں نے، ظالموں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے قریب دمشق حضرت مہدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی ایریے میں اتریں گے، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے۔ تو جب امامت ہوگی نا تو حضرت مہدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب تمہیں عطا فرمایا، تم نماز پڑھو۔ تو یہ ظالم سوچتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا کے ان کو ختم کر دیا، لیکن یہ ان کے گمان میں تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت زندہ آسمان پہ اٹھا دیا، وہ آج بھی زندہ ہے، اور قیامت سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی نا، اس سے پہلے ہی یہ سب کام ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں 3-4 گروہ ہو گئے تھے، بعض تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یار کیسے کیسے لوگ ہوں گے، بعض حضرت عیسیٰ سے کہتے تھے آپ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں یہاں تک اتریا، وہ میں نے آپ کو بتایا قتل کرنے والا مسئلہ۔ تو 3-4 گروہ بن گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر نکاح کیے اللہ پاک نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قریب زمین پر آئیں گے نا، تو امت محمدیہ کے تحت نکاح بھی کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچے بھی ہوں گے، اور جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا
کہا کہ کانا دجال بھی نکلے گا ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ، اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت جو ہوگی دوزخ الٹا۔ کہا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کے چنگل میں پھنسیں گے، وہ جنت دکھائے گا، وہ جنت جو ہوگی اس کی حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ اللہ کے رسول اس لیے فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، تعلیم، جب تم تعلیم حاصل کرو گے تو ہر چیز کے درمیان تم فرق کرنے والے بن جاؤ گے، اور جو سمجھدار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ اس کی جنت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ آپ جو ہے یہ کوڑ والے، برس والے مریض جو ہوتے ہیں نا، سفید داغ والے، یہ آپ کو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کسی کے لیے دعا کر دیتے یا ہاتھ رکھ دیتے، اللہ اس کو اسی وقت شفا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 35 یا 36 یا اس سے کچھ کم ہے، 40 سے نیچے کی عمر میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ انہی کا ذکر ہے، آپ سنیں، ترجمے سے واضح ہو جائے گا۔ کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ نے ارشاد فرمایا سچی بات ہے یہ کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن یہ ظالم جو ہے نا اس میں شک کر رہے ہیں۔ بتائیے، حضرت عیسیٰ سامنے ماں کی گود میں تھے، جب ظالموں نے کہا کہ عیسیٰ یہ تو بچہ کہاں سے لائی ہے، تو بڑی عجیب چیز لے کے آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم جو ہے سلام اللہ علیہ، ان کے بولنے سے پہلے حضرت عیسیٰ خود ہی بول گئے، کہا کہ میری ماں جو ہے نا وہ پاک ہے، میری ماں جو ہے وہ میری ماں بڑی عبادت گزار ہے، اس کے بارے میں تم یہ عقیدہ جو رکھتے ہو یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، میں ان کی سچائی دیتا ہوں کہ میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے بتایا نہیں تھا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بات کو بغیر دلیل کے، بغیر تعویل کے آپ اس کے سامنے بات پیش کرو گے وہ مان لے گا، لیکن ایک انسان وہ ہے کہ آپ اگر اس کے سامنے اپنی بات پیش کرو گے نا، کتنی ہی دلیلیں دے دینا، اس دشمن جو ہے نا وہ دشمن آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق، سچی بات، الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے، تو کہا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز، کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا، کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کام سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے لوگوں، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، خرافات چھوڑ دو، یہ سب باتیں اس میں جتنا پڑھو گے آپ اتنی زیادہ اندر گھسو گے اور گناہ گار ہو گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اے لوگو بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور اللہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں اور تم بھی اللہ کی عبادت کرو، یہ جو ہے وہ سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو فرمایا کہ پس گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، 4 گروہ بن گئے تھے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے۔
کہا گیا مفسرین اکرام نے فرمایا کہ 4 گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ایمان والا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو گروہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو فرمایا اس دن کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ جب کافر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے قریب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کافروں کو بلائے گا، کہا گا کہ تم نے میرے نبیوں کو اور میرے حبیب کی توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا اور سزا ضرور دے گا۔ اسمع بہم وابصر، اس دن کتنا غور سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس میں آئیں گے قیامت کے دن، لیکن الظالمون الیوم فی ظلل مبین، لیکن فرمایا آج ظالم جو ہے نا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں، گمراہی میں تو ہے، بے شمار دولت ہے، ہر چیز ان کے پاس میں ہے، کوئی کام اگر ان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے یا کوئی بڑی دولت ان کو ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اسے ایک پیسہ بھی ملتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے یا میں اپنی ذات کی وجہ سے میں نے اس کو کمایا ہے، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے، اس قضی الامر، جب کسی کام کا یا معاملوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ اس سے غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اسے مانتے بھی نہیں۔ یعنی اگر کوئی نبی ان کے سامنے اچھی باتیں کرے، بھلائی کی، تو کہتے ہیں یہ سب گھڑی ہوئی باتیں، معاذ اللہ، استغفر۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے سب کے وارث ہم ہیں۔ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کھیتی کے پیچھے لڑ رہے ہیں، تھوڑی سی زمین کے پیچھے لڑ رہے ہیں، یعنی کنبے پورے کنبے ختم ہو گئے زمینوں کے پیچھے، پورے کنبے ختم ہو گئے زمینوں کے پیچھے، اتنی زمینوں کے پیچھے، اور ملے گی کتنی زمین؟ قبر کی کتنی ہوتی؟ بس بڑے امیروں کو، بڑے ہماری ایک 70 ایکڑ کے زمیندار تھے، جب وہ مرے نہ تو ان کے بچے ان کے قریب تک نہیں آئے۔ یہ سچ ہے، یہ قرآن سامنے، اور انہیں اتنا فخر اور اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ تھا اپنی زمین پہ کہ وہ کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری سب پراپرٹی جو ہے، تیری زمین، تیری جائیداد، یہ سب تیری گھری رہے گی، اور کچھ لے کے نہیں گیا تو صرف یہ لے کے جائے گا تو اپنا ایمان اور نیک اعمال اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے سب کے وارث ہمیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور فرمایا ان سب کو جو ہے وہ ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ سب چیزیں کس کی ہو جائیں گی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے معنیات اور اس کے جو خفی معنی ہے اور ظاہر معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زبان کو غلطی سے محفوظ فرما۔